اور ولی سچا ہوتا ہی ہوئے جو مرید کو نبی کے بوئے پہ پہنچانے کی طاقت رکھتا ہو، جو چرسی پنگی لچا لفنگا لٹیرا جو خود سدھر نہیں سکتا وہ تمہیں کیا رسول کے بوئے پہ پہنچائے گا؟ اس لیے مہربانی کر کے نا جتھے کوئی نظر آوے چرساں پیندا پنگاں پیندا گندا وچ ہاتھ ماردا بابا بڑا پہنچے ہی گند وچ ہاتھ مارنے، خدا کا واسطہ تمہیں اللہ نے بہت مقام دیا ہے، فرشتوں جیسی پاک مقدس مخلوق تمہاری نوکر بن کے کھڑی ہے، دماغ خراب ہو کے رہ گیا اس قوم کا، جتھے کو گندا وچ چپنگی پیا اسی بیٹھا اسی جل کے کول بیٹھے بابا ماڑا سگریٹ لے لو نا، دسو میں جھوٹ بولوں؟ اور جائل پیر کے ہتھے چڑھیں گے، کئی ادھر ہیں، ایک شیخ الحدیث ایک پیر ایک مفتی جو 50 سال جن ہستیوں کو اللہ کا قرآن اور نبی کی حدیث پڑھاتے گزر گئی، وہ اگر منع کریں گے نہ جاؤ نا پاگلا کہیں گے نہ مولویوں کے پتہ ہے، یعنی کیا میں کہتا ہوں کہ طوفان بدتمیزی ہے، وہ جو 2 دن چرسوں کے سوٹے جس نے لگائے وہ تمہیں کہتے تنبیہ لاتے تنبیہ لا دو قمیض لاتے قمیض، کیا میں غلط کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے؟ وہ جاؤ تے حجی بابا کپڑے کٹا ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کو کہے کہ چل شرٹ اتار دے اور اتار کے اور ٹوپی لا اور ٹوپی لا، کئیوں نو کہے کہ جناب وہ لا دو لا دے، تو خدا تمہیں عقل اور شعور دے ہوئے، او اللہ کے بندو تم انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو اور حضور کی امتی ہو، میرے مصطفیٰ کے چاہنے والے ہو، تم کیا چرسیوں پنگیوں کے ہتھے چڑھ گئے ہوئے؟ یاد رکھیے فلانا مجذوب اور فلانا کلندر جو آج جائل جٹ قسم کے ہوتے ہیں، وہ کوئی کلندر بنا ہوا ہے کوئی مجذوب بنا ہوا ہے، اور اللہ معاف کرے اس میں بھی آپ لوگوں کا جرم نہیں ہے، اس سے بھی مولویاں دے خفا نہ ہوئے جڑا ہوئے کھاوے جناب 5 روٹیاں زیادہ، فقیر کا بڑا سیدھا سا ذہن ہے، وہ میں کسی کے دباؤ میں نہیں آتا، اور شاید یہی ہماری کوالٹی ہے یا ہماری خرابی ہے کہ ہم سچا بولتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے اس لیے چپتے ہیں، لیکن میرا ایمان ہے کہ عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ یاد رکھیے بات کو ذہن میں رکھیے، سچ بولنے کے لیے بھی جرأت درکار ہوتی ہے، اور میرے رسول نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے دین کے معاملے میں لومۃ لائم کا پرواہ نہیں کرتا، لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا، خدا اس کی عزتوں کے پہرے دیتا ہے۔ سبحان اللہ کی آواز آئے۔ ہوتا یہ کہ چند ٹکوں کے لیے 2 نمبر مولوی جٹ قسم کے چرسی قسم کے بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہر مشکل دی کنجی آرو وہ انہاں ولیاں دے ہتھ آئی۔ ایمان سے بتاؤ میں غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ جب میرے مسلک کا پڑھا لکھا نوجوان جو MBA کر رہا ہے، جو ماسٹر کر رہا ہے، جو ماشاءاللہ قرآن و سنت کو پڑھنے والے بڑا سکالر ٹائپ ہے، وہ جب دیکھتے یار ایڈیاں چوڑیاں دے ہاتھ سے قسمت کی کنجی آ گئی ہے، وہ کہتے اے مسلک تانوں ہی مبارک ہوئے سرکار، اصل ہے کیا میں غلط کہا یار؟ پلیز اگر میں غلط کہوں تو بول جاؤ۔ اب اس بیچارے پڑھے لکھے کو پتا تو نہیں یہ مولوی چند روپوں کے لیے اس کی چپلوسیاں کر رہا ہے، اس چرسی پنگی کو وہ ولی بنا کے پیش کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سرکار مجدد پاک کے دربار میں ایک شخص گیا، جا کے 3 دن گزارے، کہا جاتوں کا آیا، آنے کا نہیں بتایا، جانے کا بھی بتا نہیں رہا، کیوں آیا تھا کیوں جا رہا ہے؟ کہنے لگا حضور قبلہ بڑی باتیں سنی تھیں، آپ بڑے صاحب کرامت بزرگ ہیں، لیکن میں نے تو آپ نے کوئی کرامت ان 3 دنوں میں نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا یہ بتا ان 3 دنوں میں مجھ سے تو نے کوئی خلاف سنت کام دیکھا ہے؟ کہا جی کوئی بھی نہیں دیکھا۔ فرمایا پھر جا، ہمارے دربار میں اس سے بڑی کرامت کوئی بھی نہیں ہوتی۔ جن مجذوبوں چرسیوں پنگیوں کی بات آپ کرتے ہو، مجذوبوں کا سردار ہے بایزید بسطامی۔ آپ کے جب حالت جذب آتی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عام حالات میں وہ بایزید بسطامی کیا ہیں؟ آئیے ذرا اٹھائیے کتابوں کو، ساری زندگی بایزید بسطامی نے کبھی تربوز نہیں کھایا۔ ایک دن کسی نے پوچھا حضرت کوئی ایسی سنت کہ جو آپ سے رہتی ہو؟
فرمایا حضور کی حدیث ہے انہوں نے تربوز کھایا تھا، میں نے تربوز نہیں کھایا، بس یہ مجھ سے سنت رہتی۔ حضور کھایا کیوں نہیں؟ فرمایا اس میں بھی راز تھا۔ حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ مجھے روایت میں مل جائے کہ سرکار نے تربوز کو عرض میں کاٹا تھا یا طول میں کاٹا تھا، چوڑائی میں کاٹا تھا یا لمبائی میں کاٹا تھا۔ چونکہ مجھے ملا نہیں، میں نے اس کو کاٹا نہیں، کہ کیا پتا میں لمبائی میں کاٹوں سرکار نے چوڑائی میں کاٹا ہو، یا کیا پتا میں چوڑائی میں کاٹوں سرکار نے اسے لمبائی میں کاٹا ہو، اور میں حضور کی ادا کا مخالف ہو کر حضور کے دربار سے دور ہو جاؤں۔ اے مجذوبوں، قلندروں سے پیار کرنے والوں، ہم بھی ہیں لیکن اس طرح کے قلندروں سے پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ آج جو تھوڑے سے 1000 واٹ کا بلب لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ تکو حضرت کا چہرہ کتنا چمک رہا ہے، میں غلط آخی؟ جو ڈرامے باز آج سنیو تمہیں لوٹ رہا ہے۔ میں اکثر بتاتا ہوں، ایک دن ایک صاحب میرے پاس آئے، تسی ساڈی سرکار نال تے ملو، یار ہم گنہگار لوگ ہیں۔ ہم نے کہا چلو یہ کسی کی سرکار ہوں گے، شاید بزرگ ہوں گے، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ کرم کرے۔ میں گیا تو جناب چرس پنگ کی ہو بھو آ رہی ہے، میں کو کرے سرکار نہیں ہے، تک کو نجیب بیٹھے نے جناب، سگریٹوں کے ڈب چڑھ رہے، چرسوں کی بوئیں آ رہی ہیں، آنکھیں پی پی کے چرس بالکل سرخ خون کی طرح ہوئی ہیں۔ جب میں واپس ہے مجھے کہتے تکو نا سرکار ساڑھے مرشد کی آنکھ کتنی مستانی ہے۔ ہنسے نہیں، روئیں روئیں روئیں۔ آخر وہ اس طرح کی جہالت میں ڈوبا ہوا، کوئی جناب والا وہ امر سر کا سینگ نہیں ہے، وہ میرا اور آپ کا مسلمان بھائی ہے۔ ان کو کون سدھارے گا؟